وأخرجني مدخل صدق، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل فرما مدخل صدق، اچھی طرح داخل فرمانا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال اچھی طرح نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے مِن لَّدُنكَ اپنی طرف سے سلطانًا نصیرا غلبہ اور مددگار، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نابود ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہے نا یہ نابود ہونے والی چیز ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے اچھی طرح داخل کر اور اچھی طرح نکال۔ اس کے بارے میں نا میرے بھائیوں بے شمار اقوال ہیں مفسرین کے۔ یہ ویسے خاص تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے دعا۔ نبی علیہ السلام کو مفسرین کہتے ہیں اس وقت بتائی گئی جب نبی علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا، تنگ کر دیا گیا مکے سے نکلنے کے لیے۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گئی، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کریے۔ اور سبق پوری امت کے لیے ہے کہ جب بھی بندہ کسی مشکل میں ہو نا یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ میرا رب نکال دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں لوگوں نے تنگ کر دیا، آپ علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو یہ دعا فرمائی کیونکہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے میرے رب مجھے داخل کر، اچھی طرح داخل کرنا اور مجھے نکال، اچھی طرح نکالنا۔ 100 بندہ ہے تلواریں لے کر کھڑا ہوا اور انہوں نے منصوبے بنا لیے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام پر یک بارگی حملہ کر کے آقا علیہ السلام کو شہید کر دینا ہے۔ جب یہ انہوں نے طے کر لیا، تلواریں سونتے باہر کھڑے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کے طرف پھینک دی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس سے کوئی نکل گیا ہے۔ یہ ہے کہ میرے نبی کو میرے رب نے کس طرح نکالا۔ پھر آقا علیہ السلام جب غار ثور کے اندر تشریف فرما ہوئے، کافر وہاں تک چلے جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر اتنا ڈر گئے کہ اللہ کے رسول یہ اس مقام تک آ گئے ہیں کہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں سے بھی نکالا۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام نے پھر آگے کا سفر شروع کیا، سراقہ بن مالک پہنچ گئے ہیں، قریب تھے کہ نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی۔ سراقہ جو اس وقت کافر تھے، ان کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دنس جاتا ہے، میرے رب نے وہاں سے بھی اچھی طرح نکال دیا۔ پھر ہے مجھے اچھی طرح داخل کرنا۔ دوبارہ جب مکہ میں آئے تو میرے آقا علیہ السلام فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ سارے بڑے بڑے جو سردار ہیں، کلگیوں والے، پگڑیوں والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، وہ سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا بلال جسے غلام سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرَجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اس میں نا دوسرا قول جو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار مدینہ سے نکلے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے مدینے سے اچھی طرح لے کر جا رہا ہے، مولا اچھی طرح ہی واپس لے آ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ
کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اس لیے کہ اللہ مجھے موت جب آئے تو اچھی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد یہ سبق ہے امت کے لیے بھی کہ مرنے کے بعد میری آخرت جو تیرے پاس نعمتیں ہیں انہیں اچھا فرما دے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ موت جو ہے، موت کے بعد کہ اللہ میرے لیے جو آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کا کھل جانا، قبر کے اندر بستر کا بچھا دیا جانا، حشر کے معاملات جنت کے اندر، اللہ یہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بہترین قول وہی ہے جو پہلے نمبر پر تھا کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جب مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل جو ہے یہ نابود ہونے والی چیز ہے، نابود ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں سے، ابن حبان میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، انہیں گرا رہے ہیں اور ساتھ پڑھ رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کتاب و تفسیر کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام ان چھڑی کے ساتھ بتوں کو توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، حق آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، حق آ گیا ہے قرآن کی صورت میں، حق آ گیا ہے دین حنیف کی صورت میں، سنت رسول کی صورت میں، اور باطل مٹ گیا ہے۔ جو کفار نے بت رکھے ہوئے تھے انہیں خاک آلود کر دیا گیا، باطل مٹ گیا ہے، لات کو مٹا دیا گیا، باطل مٹ گیا ہے، عزا کو ختم کر دیا گیا، باطل مٹ گیا ہے، ہبل کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ جو بڑے بڑے ان کے تجارت کے اندر حرام چیزیں تھیں، سود کا معاملہ، زانی عورتوں کی کمائی، اس کے بعد شرائط پر جو کمائی کرتے تھے، اس کے بعد ان کے اندر جو فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ان کے اندر خانہ جنگی، نفرتیں، بغض، کتنے ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کر وہ نفرتوں کو ختم کر دیا گیا، محبتوں کو بھر دیا گیا۔ جو 360 بت تھے ان کے نام کا نظر و نیاز، چڑھاوا نیازیں، نبی علیہ السلام نے ادھر انہیں مٹا دیا اور اسلام کو وہاں پر غالب کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ان الباطل کان زہوقا، بے شک جو باطل ہے یہ مٹ جانے والی چیز ہے، جہاں پر بھی ہوگا یہ زیادہ دیر نہیں رہتا، میرا رب اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ مختصر تھا بیان، اور پہلی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میرے لیے بنا دے اپنی طرف سے غلبہ اور مدد۔ میرے بھائیو، مفسرین کہتے ہیں بعض لوگ نا قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حدیث سے ہدایت نہیں لیتے، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہ غلبہ میرے نبی علیہ السلام نے اس لیے مانگا ہے کہ جو حکومت غلبے والی ہوتی ہے وہ روک تھام کے لیے ایسے ایسے اقدام کر دیتی ہے کہ جو قرآن اور سنت سے نہیں سمجھتے یہ حکومت انہیں سمجھا دیتی ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، شراب کی حرمت کا حکم ہے، لیکن وہ شراب پیتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ مجھے اتنی سزا ملنی ہے، یہ معاملہ ہوگا، پتہ چل جائے گا، شاید اس ڈر کی وجہ سے وہ چھوڑ دے، یا قتل کرتا ہے، قرآن میں اس کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ پڑھتا ہے، لیکن جہاں پر قصاص کا نظام ہی نہیں ہے وہ سمجھے گا کیسے؟ تو یہ غلبہ جب ہوگا تو اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اسی لیے تو جو حکمران ہیں ان پر نبی علیہ السلام نے زور دیا
ایک مرتبہ بنو مخزوم کی عورت آ گئی، چوری کی ہوئی تھی، سفارشیں بھی آ گئیں، بلکہ وہ قبیلے کے بڑے بڑے رؤساء حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، آپ سفارش کریں، نبی علیہ السلام آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے نا، اللہ کے رسول بڑا قبیلہ ہے، بڑی عزت والا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا تم حدود اللہ کے اندر سفارشیں کرتے ہو، تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے تو برباد ہو گئی، جو ان میں لوگ بڑے ہوتے تھے، پیسے والے، خاندانی لحاظ سے شرف و حسب والے، انہیں وہ چھوڑ دیا کرتے، اور جو بیچارے غریب ہوتے، مزدور ہوتے، ان پر حد نافذ کر دیا کرتے۔ فرمایا سن لو، اگر اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے پھر غلبہ عطا فرمایا، اور غلبہ بھی ایسا کہ جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھی، کیسر و کسریٰ، انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اسلام کے سامنے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔